اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی کی بنا پر الحمدللہ آج ایک کورس شروع کیا ہے کہ جس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست احباب اپنا ٹائم نہیں نکال سکتے پڑھنے کے لیے تو وہ ویڈیو پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر اپنا قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اسی کی بنا پر آج پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ قرآن پاک کو ٹھیک مخارج کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ الف با ہے، ویڈیو میں حروف تہجی ہیں، حروف مفردات ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھیں گے، ان کو کس انداز میں، کس لہجے کے ساتھ، کس لفظ کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، کس لفظ کو کتنا آرام دے کر پڑھنا ہے، کس لفظ کو موٹا کرنا ہے، اس انداز سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، پہلا لفظ ہے الف، الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال را را زا سین سین شین شین صاد ضاد صاد ضاد۔ یہ ہم نے نا صاد اور ضاد اور سین اور یہ ثا لفظ ہے، یہ سا اس میں فرق رکھنا ہوتا ہے تاکہ قرآن پاک کو ٹھیک سے پڑھا جا سکے، تاکہ قرآن پاک کے ترجمے میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ طا دیکھیں جیسے کہ تو اور تا میں یہ بھی ہم نے ایک فرق رکھنا ہے کہ یہ لفظ تا ہے اور یہ لفظ تو ہے۔ وا وا زا ذال یہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ اب یہ تینوں تھے کہ زال زا زو، یہ تینوں ہم ایک ان کو فرق بائی فرق پڑھیں گے۔ ان کو ایک اس طرح نہیں پڑھنا کہ ان کی آواز ایک ہی ہو، لفظ الگ الگ ہوں اور ہم ان کو ملا کر پڑھیں، تو اس طرح پھر خرابی پیدا ہوگی ترجمے میں قرآن پاک کے مخارج میں۔ عین 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 فا فا قاف کاف۔ دیکھیں اب یہ دو لفظ ہیں، پہلا ہے قاف، یہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا ہے کاف، یہ تھوڑا نرم باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کاف ہی ہیں اور ان کو فرق کر کے پڑھنا ہے کہ بھی یہ موٹا قاف ہے اور یہ باریک کاف ہے، تاکہ اگر ہم قرآن پاک میں جیسے کہ قل هو اللہ آ جاتا ہے، لفظ قل اے محبوب فرما دیجئے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا،
اگر چھوٹے کاف کے ساتھ اگر قل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوئے گا کھانا، اور بڑے کاف کے ساتھ پڑھیں گے قل هو اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، فرما دیجئے۔ تو اسی طرح ہر لفظ میں ہم نے فرق ڈھونڈنا ہے۔ لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا۔ اب یہ بڑی ہا ہے جو کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی، یعنی کہ پیٹ سے ہم نکالیں گے اس آواز کو زور دے کے، جیسے کہ ہا اور یہ دوسری ہا یہ جیم کا ہے، ہا ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے کہ یہاں ہا، یہ ہا مطلب پیٹ کے اوپر والے گلے کے اوپر والے حصے سے نکالیں گے تاکہ یہ بڑی ہا کے ساتھ مشابت نہ رکھ جائے، بڑی ہا کے ساتھ یہ مل نہ جائے۔ ان دونوں لفظوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ ہا ہا حمزہ 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 یا یا۔ ماشاءاللہ آج کا یہی سبق تھا۔ بس اس پوری حروف مفردات میں یہ پہلی تختی ہے حروف تہجی کی، بس اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے ہم نے، اور زال اور زا اور زوا میں ہم نے فرق رکھنا ہے، اور اسی طرح شین اور اسی طرح صاد سین اور ثا میں فرق رکھنا ہے، اور قاف اور کاف میں فرق رکھنا ہے۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں یہ جو مفردات ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ہا ہا سا سین صاد قاف کاف۔ اور ایک اور بات، اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سے لفظ کو لمبا کرنا ہے کون سے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، تو ان کے لیے یہ نیچے نا لفظ کے آگے دائرہ لگا کے بریکٹ میں بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ سا، یہ نہیں لمبا کرنا، یہ جیم لکھا ہوا ہے، جیم کے اوپر نا سائڈ پہ یہ جیم لکھے ہوئے ہے، اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، جیم کو جوڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جیم کے اوپر جو مد ہے اس کو کھینچنا ہے، خا خا کو نہیں کھینچنا، آگے دال ہے اس پر بھی مد لگی ہے، زال ہے اس پہ بھی، مطلب جو لفظ پر مد لگی ہو ان الفاظ کو کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے، تب تک کے لیے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔